مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم پیدائش کی کتاب کے تیسرے باب میں سے سیکھیں گے۔ باب کے آغاز میں عورت اور سانپ کی اس پھل پر بات ہوتی ہے جسے کھانے سے خدا نے منع کیا تھا۔ عورت بتاتی ہے کہ خدا نے کہا اگر ہم اس پھل کو کھائیں گے تو مریں گے، مگر سانپ کہتا ہے کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ لیکن عورت پھر بھی اس کی بات کو مان لیتی ہے اور پھل کو کھا لیتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی دیتی ہے۔ پھل کھاتے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ننگے ہیں۔ جب ٹھنڈے وقت میں خدا ان سے ملنے آتا ہے تو وہ خدا سے چھپتے ہیں، اور جب خدا آدم سے سوال کرتا ہے کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا ہے جسے کھانے سے میں نے منع کیا تھا، تو وہ ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر خدا سب کو سزا دیتا ہے۔ خدا سانپ پر لعنت کرتا ہے مگر آدم اور حوا پر نہیں۔ خدا پھر ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنا کر انہیں پہناتا ہے۔ اس کے بعد خدا انہیں باغ عدن سے نکال دیتا ہے تاکہ وہ حیات کے درخت سے نہ کھا لیں۔ یہ باب ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، جن میں سے پہلی کہ ہم نے اکٹھے ہونے سے باز نہیں آنا۔ ابلیس نے عورت کو تب آزمایا جب وہ اکیلی تھی، اسی لیے خدا کلام میں فرماتا ہے کہ اکٹھے ہونے سے باز نہ آؤ۔ خاص کر ان آخری دنوں میں تو چاہیے یہ کہ ہم کلیسیا کے ساتھ مقدس محفل میں جمع ہوا کریں تاکہ آزمائش سے بچ سکیں۔ اور دوسری چیز، اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس چیز کو تسلیم کریں اور خدا کے پاس آئیں اور اس سے معافی مانگیں، بے شک وہ معاف کرنے والا خدا ہے۔ اور آدم اور حوا کی طرح ایک دوسرے پر الزام لگانے والی غلطی کو نہ دہرائیں۔ آدم نے حوا کی بات سنی، یہ آدم ہی کی غلطی تھی، اور حوا نے سانپ کی بات کو سنا، یہ حوا ہی کی غلطی تھی۔ اپنی غلطی کو چھپانے کی کوشش نہ کریں بلکہ اسے قبول کریں اور معافی مانگیں۔ اور تیسری چیز کہ ہمیں جو سزا ملتی ہے وہ ہماری اپنی ہی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ باغ کی نگہبانی تو آدم کی ڈیوٹی تھی، لیکن سزا کے طور پر اب اسے وہاں زیادہ محنت کرنی ہوگی اور مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی چیز جو یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا پھر بھی ہمارے حق میں اچھے فیصلے ہی کرتا ہے۔ خدا ان کے ننگے پن کو ڈھانکتا ہے اور ان کے لیے چمڑے کے کرتے بناتا ہے۔ اور یہاں پر خدا یسوع مسیح کے بارے میں پہلی پیشن گوئی کرتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ آدم اور حوا پر خدا لعنت نہیں کرتا، کیونکہ یہ لعنت مسیح یسوع نے اپنے اوپر لے لی۔ گلتیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ ہماری خاطر لعنتی بنا، اور باغ سے نکالنا بھی ان کے حق میں ایک اچھا فیصلہ ہی تھا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ حیات کے درخت سے بھی کھا لیں اور ہمیشہ گناہ ہی میں زندگی گزارتے رہیں۔ آج اس باب میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ کسی بھی طرح کی غلط تعلیمات کا شکار نہ ہوں اور ہمیشہ مقدس محفل کا حصہ بنا کریں، چرچ جایا کریں، اور یہ جانتے ہوئے کہ یسوع نے ہمارے گناہوں کا فدیہ دے دیا ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ جب ہم خود کو ٹھیک کر لیں گے تبھی ہم خدا کے پاس جائیں گے، بلکہ اپنی اسی حالت میں اس کے حضور آئیں اور معافی مانگیں، کیونکہ طبیب کی ضرورت بیمار ہی کو ہوتی ہے، اور بے شک وہ ہمیں ٹھیک کرے گا کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔